بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم انجینئر محمد علی مرزا کے پمفلٹ 5B اور اس کی سیریل نمبر 6 کے حوالے سے چند سوالات، اور اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ جو انڈر لائن کیے ہوئے الفاظ ہیں سیریل نمبر 6 میں، یہ اور اس کے بعد یہ الفاظ خاص طور پر اس حدیث کے حوالے سے بہت کریٹیکل ہیں، اور اسی حدیث کو اگر آپ یہ صحیح بخاری اور یہ حدیث نمبر 4108، یہ اگر آپ دیکھیں تو میں پہلے الفاظ پمفلٹ 5B سے، یہ پمفلٹ 5B اس سے پڑھ دیتا ہوں کہ یہ جو حدیث بیان کرتے ہوئے اس میں لکھا ہوا ہے، چنانچہ سب لوگ متفرق ٹکڑیوں میں بیٹھ گئے، چنانچہ سب لوگ متفرق ٹکڑیوں میں بیٹھ گئے، جبکہ یہ جو کتاب میں نے آپ کو دکھائی صحیح بخاری مکتبہ اسلامیہ سے شائع شدہ، اور اس کا مقدمہ جو ہے وہ حافظ زبیر علی زئی نے لکھا ہے، ترجمہ جو ہے وہ مولانا محمد داؤد راز کا ہے۔ یہاں پر جو ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ وہاں سے چلے گئے، اور یہاں پہ جو ترجمہ ہے وہ ہے پمفلٹ 5B میں، چنانچہ سب لوگ متفرق ٹکڑیوں میں بیٹھ گئے۔ تو یہ ترجمہ جو ہے، اور اگر آپ اہل سنت پاک .com پر جو 2 تراجم پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی یہی ترجمہ ہے کہ پھر جب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ پہلے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس حدیث کے حوالے سے دوبارہ بات شروع کرتے ہیں۔ یہ ویب سائٹ ہے نوجوانان اہل سنت www.ahlsunnatpak.com، اور اس پر جب آپ حدیث کے چیپٹرز میں آئیں تو صحیح بخاری کو کلک کریں تو یہ 2 ریڈ آن لائن اور ڈاؤن لوڈ PDF آتی ہے۔ اس میں اگر آپ ریڈ آن لائن کریں اور یہ حدیث 4108 سرچ کریں تو اس میں یہ الفاظ لکھے ہوئے آئیں گے، یہ حدیث اس میں آئے گی، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب لوگ وہاں سے چلے گئے یہ لکھا ہوا ہے۔ اور اگر یہ جو کتاب ہے، اگر PDF اس کا ڈاؤن لوڈ کیا جائے تو ڈاؤن لوڈ PDF میں اس طرح سے یہ حدیث آتی ہے سامنے، اور یہاں پہ جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جب لوگ حضرت معاویہ کی بیعت کر کے، یا آپ سکرول نیچے کریں تو چلے گئے، تو امیر معاویہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، جب لوگ حضرت معاویہ کی بیعت کر کے چلے گئے تو امیر معاویہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا۔ یہ ہے ان کتابوں کی تفصیل جو کہ اہل سنت پاک .com پر موجود ہے۔ اب یہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو الفاظ ہیں وہ پمفلٹ میں کچھ اور ہیں، اور احادیث میں جو کہ اہل سنت پاک .com پر جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں، اور جو کتاب میں نے آپ کو دکھائی اس میں، یہ الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہیں، اور الفاظ مختلف ہونے سے بات کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بات کو بدل کر اس کو کچھ اور ہی رنگ دینے کی کوشش ایک دکھائی دیتی ہے۔ اسی حوالے سے یہ جو صحیح بخاری ہے اس کی تشریح میں اس حدیث کی، یہ حدیث ہے یہاں پر، اور یہ اس کی تشریح ہے، یہ بھی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تشریح۔ یہ تشریح فتح الباری سے ہے، نقل کی گئی ہے، اور ابن حجر عسقلانی جو ہیں وہ لکھتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، یعنی مراد وہ حکومت کا جھگڑا ہے جو صفین کے مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان واقع ہوا، اس لیے حرمین کے بقایا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے باہمی مراسلت کر کے اس قضیہ نامرضیہ کو ختم کرنے میں
کوشش کرنے کے لیے ایک مجلس شورا کو بلایا، جس میں شرکت کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بہن رضی اللہ عنہا سے مشورہ کیا۔ بہن کا مشورہ یہی ہوا کہ تم کو بھی اس مجلس میں ضرور شریک ہونا چاہیے، ورنہ خطرہ ہے کہ تمہاری طرف سے لوگوں میں خواہ مخواہ بدگمانیاں پیدا ہو جائیں گی، جس کا نتیجہ موجودہ فتنے کے ہمیشہ جاری رہنے کی صورت میں ظاہر ہو تو یہ اچھا نہ ہوگا۔ جب مجلس شورا ختم ہوئی تو معاملہ دونوں طرف سے ایک ایک بینچ کے انتخاب پر ختم ہوا۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے بینچ قرار پائے۔ بعد میں جو ہوا وہ مشہور و معروف ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں، اور اگر آپ یہ حدیث 6 نمبر پہ جو حدیث ہے، یہ آپ اگر پڑھیں تو آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسئلہ تحکیم کے بعد پہلی دفعہ مدینہ شریف میں، جبکہ یہ جو ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے صفحہ 613 پر اور جلد 7 میں جو لکھا ہے وہ کچھ اور ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ صفین کے مقام پر ہوا۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ایک عام قاری جو کہ اتنی باریک باتوں سے واقف نہیں، تو کیا پمفلٹ میں کچھ اور انداز سے لکھ کر ایک عام قاری کا ذہن بدلنے کی کوشش نہیں ہے؟ اور دوسری جو باتوں کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ مسئلہ تحکیم کے بعد پہلی مرتبہ اور فتح الباری میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اس کے برعکس نظر آتا ہے، تو کیا یہ بھی ذہنوں کو بدلنے کی کوشش تو نہیں؟ ذہنوں کو کسی حوالے سے بدگمان کرنے کی کوشش تو نہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتے ہیں اور ان پہ ذرا غور کیجئے گا۔ میری یہ درخواست ہے کہ یہ حدیث آپ احادیث کی کتابوں سے، جو کہ مختلف کتابیں دو تو اہل سنت پاک .com پر موجود ہیں، ان کو بھی اگر آپ دیکھ لیں، اور یہ جو پمفلٹ میں حدیث جس طرح سے لکھی ہوئی ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو دونوں جگہوں پر آپ کو جو فرق نظر آئے گا وہ یہ سوال اٹھانے کے لیے کافی ہے کہ ذہنوں کو بدلنے کی کوشش تو نہیں، اور کیا ذہنوں کو ایک غلط رنگ کی طرف دینے کی کوشش تو نظر نہیں آتی، اور کیا جو لوگ اس کوشش کی وجہ سے ان کے ذہن بدل گئے ہیں، تو کیا ان کے ذہن بدلنے کا جو ملبہ ہے وہ کس پر آئے گا، اور جو ذہن بدل گئے ہیں وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے اپنی پہلی جو ان کا ویو تھا اس پہ لانے کے لیے ایک کس طرح سے وہ اپنے ذہنوں کو لا سکیں گے، اور اگر وہ نہ لائیں تو پھر آخرت میں اس بات کا جواب دہ کون ہوگا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں اس حوالے سے جو کہ نکل سکتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ ضرور غور کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔